اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم لوگ آیت نمبر 60 سورۃ النحل یہاں تک آئے تھے۔ آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، ان کی مثال بری ہے، بہت بری ہے۔ اور اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تو مکمل اختیار رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ دو باتوں کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے۔ اللہ نے ایمان نہیں لانے والوں کی مثال بری بتائی اور اپنی بات کی تو وہ کہی کہ یہ بلند و بالا ہے۔ در حقیقت اللہ کی صفات جتنی بہترین ہے، اتنی ہی بدترین ان لوگوں کی حالت ہونے والی ہے جو ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ یہ بتانا مقصد ہے، یعنی ایک طرح سے کمپیرزن ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بلند و بالا ہیں اتنے ہی یہ لوگ پست اور بری حالت میں ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان پر مستحکم کریں، ہم لوگوں کے ایمان کو، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے بنے، اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہے نا، لوگوں کے، اور یہ ظلم کیا ہے؟ حق مارنا کسی کا، ہے نا، زیادتی کرنا۔ تو جو لوگ اس کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس پر انہیں پکڑ لیں تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ زمین پر کچھ بھی نہیں بچے گا، کوئی جاندار بھی نہیں بچے گا، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ اپنے وقت پہ آتی ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے نا، اور جب وہ آتی ہے، جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ آئے دیکھتے ہیں آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لیں ان کے ظلم کی وجہ کر، ہے نا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ کر، اپنی ان کی زیادتیوں کی وجہ کر اگر پکڑ لیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہے نا، زمین پر جاندار میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس پکڑ کو روکے رکھتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ گھڑی آ جاتی ہے تو اس میں نہ کوئی تاخیر ہوتی ہے نہ اس میں کوئی جلدی ہوتی ہے، یعنی وہ وقت اپنے متعین وقت پر ہی، جو کچھ اللہ کا عذاب آنا ہے، سزا آنی ہے، وہ اس وقت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں، پوری طرح ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ لوگ اپنے راہ راست پر آ جائیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے، تو جواب میں کہا گیا کہ نہیں، بلکہ پرندے اپنے گھونسلوں میں
بوجہ اس کے ظلم کے ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ بچتا نہیں پھر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں کی جا رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ خدا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ڈھیل نہیں دیتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کی زیادتی نیک اولاد سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو عنایت فرماتے ہیں، اور ان کے اولادوں کی دعائیں ان کی قبر میں انہیں پہنچتی رہتی ہیں، یہی ان کی عمر کی زیادتی ہے۔ یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ صالح اولاد جب دعائیں مغفرت کرتی ہے اپنے والدین کے لیے، تو یہ دعائیں ان تک پہنچتی ہیں، اس کا اور اس کے اثرات ہوتے ہیں ان پر۔ آیت نمبر 63، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم وهو ولیہم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ پھر قسم کے ساتھ، اپنی قسم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں اللہ کی قسم ہے، ہم نے رسولوں کو بھیجا، تمام امتوں میں بھیجا، قوموں میں بھیجا، آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوا؟ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا، فائدہ مند کر دیا، اچھا کر دیا، تو وہی شیطان ہی ہوگا جو ان کا ولی ہوگا آخرت کے دن، وہی ان کا سرپرست ہوگا، اور ان سب کو عذاب ہوگا، اور وہ دردناک عذاب ہوگا، ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں غلط کام، تو اس کو اپنے لیے بہتر جانتے ہی تو کرتے ہیں، اپنے فائدے کا جانتے ہوئے تو کرتے ہیں، اور یہ بہتر جاننا اور فائدے کا جاننا یہ شیطان ہے کہ جو اس رخ سے چیز کو دکھاتا ہے۔ کسی بھی شے کو آپ کئی رخ سے دیکھ سکتے ہیں نا، الگ الگ اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، تو شیطان وہی اینگل سامنے کرتا ہے جو اس کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے برے اعمال پر جمع رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 64، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر یہ کتاب مگر صرف اس لیے کہ آپ اسے واضح طور پر بیان کر دیں ان لوگوں کو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ واضح طور پر یہ اختلافی پہلو جو ان کا ہے اس کو واضح طور پر بیان کر دیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ آیت نمبر 64، یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی ذمہ داری اسی حد تک تھی کہ وہ باتوں کو کھول کر بالکل واضح کر کے اپنے قوم کو سنا دیں، بتا دیں۔ آیت نمبر 65، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور بے شک اللہ ہی ہیں، اور اللہ ہی ہیں جو آسمان سے بارش پانی برساتے ہیں، جس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں یہ، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کان کھول کر سنتے ہیں۔ کس بات کی نشانی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، ویسے مردہ انسان بھی زندہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی زندہ کر دیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں آیت نمبر 62 میں چھوڑ گیا، میں آیت نمبر 62 پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے وہ کچھ رکھا ہے جو خود ناپسند کرتے ہیں، ان باتوں کو کہتے ہیں، اللہ سے منسوب کرتے ہیں جسے خود وہ ناپسند کرتے ہیں، خود اسے پسند نہیں کرتے، اور وہ صفات بیان کرتے ہیں اپنی زبانوں سے جو جھوٹی ہیں، غلط ہیں، وہ صفات بیان کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی دنیا میں اللہ نے انہیں بھلا، ان کے لیے عیش و آرام کا سامان دیا ہے، تو آگے بھی ان کو اگر دوبارہ زندہ کرنا ہوگا واقعی، جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو وہاں بھی ہمیں اچھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں اس میں کہ بے شک ان کے لیے نار ہے، آگ ہے، اور وہ اس میں پیش قدمی کرنے والے ہوں گے، اس کی طرف بڑھنے والے ہوں گے، آگے بھی اپنے ساتھ پیچھے اور لوگوں کو بھی لے کے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 62 تھی، اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے پہلے بھی امتوں میں رسولوں کو بھیجا تو ان کے اعمال کو خوشنما کر دیا شیطان نے، اور وہ ہوگا کیا نتیجہ کہ شیطان ہی ان کا ولی ہوگا، سرپرست ہوگا حشر کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے تو جہنم میں جانا ہے، ان سب کو جہنم میں لے کے جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے ہے کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کو آپ کھول کھول کر بیان کر دیں، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور پھر آیت نمبر 65 میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو آسمان سے بارش برساتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کان کھول کر سننے والے ہیں۔ آیت نمبر 66، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اے لوگوں، تم سب کے لیے تمہارے چوپایوں میں عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹوں سے تمہیں پلاتے ہیں کیا؟ وہ چیز جو ان کی گوبر، ان کی جو غلاظت ہوتی ہے اور جو خون ہوتا ہے ان کے درمیان سے، وہ ہے دودھ، خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے بہت ہی اچھا، بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہم سب دیکھتے ہیں، یہ گائے، بکریاں، اونٹ، ان سب کی دودھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو غلاظت ہے، گوبر ہے اور خون ہے، ان کے درمیان سے یہ اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں تو دودھ ہی بہت بڑی غذا تھی نا، لوگ سب سے زیادہ جو چیز استعمال کرتے تھے غذا کے طور پر، وہ دودھ ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دودھ اللہ تعالیٰ، اس میں عبرت ہے تمہارے لیے۔ کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا بنایا ہے چوپایوں کو جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح۔ اگلی آیت، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پھلوں میں کھجور کا پھل، کھجور کے درخت، کھجور کا پھل اور انگور، تم ان سے نشاور چیز بناتے ہو، اور یہ تمہارے لیے ایک اچھا رزق بھی ہے۔ یہ بھی ان کی وہ چیزیں تھیں جس سے ان کا ہر وقت کا تعلق تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا؟ یہ تو اللہ ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف رخ کرے گا، اللہ کی نصیحتوں کو قبول کرے گا، اللہ کی ہدایات کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا۔
اب اگلی آیات، 2 آیات میں یہ ایک اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 68۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور اللہ نے وحی کی ہے، آپ کے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کر دی ہے شہد کی مکھیوں کی طرف۔ اِلَى النَّحْلِ، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور یہی اس صورت کا نام بھی یہیں سے لیا گیا ہے۔ مکھی، شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے پہاڑوں پر، درختوں پر اور اونچی جگہوں پر، جو بھی اونچی جگہیں ہیں ان پر، مکان کی اونچی جگہ، مکان کے اوپر، مکان کے چھت کے ساتھ منسلک اپنے گھر بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے پھلوں سے وہ کھائیں اور رب کے بتائے ہوئے، آپ کے رب کے بتائے ہوئے آسان راستوں پر وہ چلیں، ہاں، اور عاجزی کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اور نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہوئی ہے، ان کے اندر یہ وضعیت کی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شہد کے مکھیوں کو کس طرح وہ پھلوں اور دوسرے پھولوں پر جا کر کے ان کے پھول سے رس چوستی ہیں، اپنا مکان بناتی ہیں، اپنا چھتا بناتی ہیں، ہے نا، پہاڑوں پر، درختوں پر، اونچی جگہوں پر، ہے نا، اور کس طرح وہ اپنے اس کام میں مصروف ہوتی ہیں، ہے نا، اور ان کے پیٹوں سے پھر مختلف رنگ کے کی شہد نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ ایک معروف واقعہ ہے، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، صحیح احادیث میں، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتا ہے کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، دست ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ گیا، اس نے شہد پلایا، پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ پھر آیا، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پیٹ تو اور زیادہ خراب ہو گیا، اسے اور زیادہ دست آ رہا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر پھر ایسا ہی کیا، پھر حاضر ہو کر یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تکلیف تو اور بڑھ گئی ہے۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ سچے ہیں، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اسے پھر شہد دو۔ اور اس کے بعد وہ شہد دیا گیا اور الحمدللہ اسے شفا حاصل ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھا ہے۔ شہد کے کو انگلیوں سے چاٹنا، یعنی شہادت کی انگلی سے چاٹنا، اس کا اپنا ایک اثر۔ آج یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں آج ظاہر ہو گئی ہیں، ہے نا۔ ہمارے سگے ماموں، چھوٹے ماموں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا اسی شہد کی مکھیوں پر، اور ان کی پی ایچ ڈی تھی۔ تو ان سے میں نے ایک بار سوال کیا تھا کہ آج کل تو شہد یہ آرٹیفیشلی وہ چھتے لگا کر کے اور اس سے پیدا کیے جاتے ہیں، تو کیا یہ وہی اثرات رکھتے ہیں جو خالص شہد کا ہوتا ہے، جو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور گھروں کے چھتوں میں وہ لگاتے ہیں یہ چھتے اپنے؟ تو آپ نے فرمایا تھا مجھے، ماموں نے میرے، کہ ہاں اس کی خوبی وہی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی فارمنگ کرتے ہیں وہاں گڑ کا بہت بڑا بھیلا رکھے ہوتے ہیں، شہد کی مکھیاں آ کے اس سے چوس رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال شہد یقیناً شفا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک شہد بھی تھا۔
آپ شہد بہت پسند کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں شفاؤں کی قدر کرو، ایک شہد اور دوسرا قرآن، یہ دونوں ہی شفائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیات، کوئی بھی آیات کہیں سے پڑھ کے دم کریں، ہے نا، خلوص نیتی کے ساتھ کیا جائے گا، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہ جس مقصد کے لیے دم کیا جا رہا ہے، پھونکا جا رہا ہے، وہ یقیناً اس کا اثر ہوگا، فائدہ پہنچائے گی۔ اور ویسے بھی قرآن دلوں کی بیماری جس اور اندر کی برائیوں کو دور کرنے والی چیز ہے نا، شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے جو محدثین کی نظر میں بہت صحیح نہیں، بہرحال، لیکن اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے میں 3 دن صبح کو شہد چاٹ لے تو اسے کوئی بیماری، کوئی اس طرح کی چیز نہیں پہنچے گی، واللہ عالم۔ آیت نمبر 70 میں ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو بنایا ہے۔ ثم یتوفاکم، پھر وہی اللہ ہے جو سب کو موت دیں گے، تم سب کو موت دیں گے اپنے اپنے وقتوں پر۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں ایک ایسی عمر میں جو ارذل، بہت ہی بری ہے، بدترین ہے۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جیسے کہ وہ تمام علم رکھنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی عقل اس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے انسان، بعض ہم میں سے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والے ہیں اور مکمل قدرت رکھنے والے ہیں، قدیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا جو آپ سے منقول ہے وہ ہے اعوذ بک من البخل والکسل والحرم والارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا وممات، یعنی اے اللہ، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں بخیلی سے اور سستی سے، بڑھاپے سے، اور اس ارذل العمر، اس بدترین عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یہ وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے یاد کر لیں، اپنی نمازوں میں یہ دعا سمجھ کے کریں، یعنی نمازوں میں، نماز کے بعد، سجدے میں، جس حالت میں بھی ہو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بہترین دعا ہے۔ اللہم اعوذ بک من البخل والکسل والحرم والارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا وممات، آمین یا رب العالمین۔ آگے کی آیات میں چند مثالیں آ رہی ہیں۔ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ چیز واضح ہو جائے، اور یہ مثال اللہ تعالیٰ تمام بہترین صفات کے مالک ہیں، یہ سب خوبیاں ہیں اللہ کی، ہے نا۔ تو اگر انسان وہ خوبیاں جو اس کے پاس ہیں، جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، ہاں، کیا وہ اپنی ان نعمتوں کو اپنے غلاموں کے ساتھ تقسیم کرنے والا ہے؟ کرے گا وہ کہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں؟ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ان صفات کو، جو اللہ کے غلام، پوری کائنات اللہ کے غلام ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ، عبد کے معنی غلام ہوتا ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، پوری کائنات اللہ کے غلام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہترین صفات کو تقسیم کر دیں گے اپنے غلاموں میں، جبکہ تم یہ کام نہیں کرتے۔ آئیے یہ آیت دیکھتے ہیں۔
واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں رزق کے حوالے سے، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو کیا نہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس رزق میں سے ان کو دے دیں جو ان کے غلام ہیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ دونوں برابر ہو جائیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں کرتے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ لوگ اللہ کے نعمتوں سے انکار کرنے والے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ بات وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کی، کہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کہ غلام کو وہ ایک اپنی جو اللہ کی دی ہوئی رزق ہے، رزق تمام نعمتوں کا نام رزق ہے۔ قرآن میں رزق کا مطلب صرف روٹی دال چاول نہیں ہے، بلکہ تمام نعمتیں جو اللہ کی ہیں، کیا وہ اسے برابر تقسیم کر دے گا اپنے غلام میں؟ نہیں، ہرگز نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ بات اللہ کے بارے میں، اللہ کی نعمت کے بارے میں پھر یہ کیوں انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں میں سے تقسیم کرنے والے نہیں؟ یہ بات بھی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ رب کی نعمتوں کا کفر یہ بھی ہے کہ کھیتیاں، چوپائے، یہ سب تو اللہ نے پیدا کیے، اور تم یعنی اے انسان اللہ کے سوا اوروں کے نام اسے کر دیتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تو اللہ کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پڑھیں گے ہم لوگ آیت، اسی میں آئے گی، صورت میں بھی آئے گی، پڑھ چکے ہیں پہلے ہم لوگ کئی مقام پر، کہ وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب کر دی گئیں وہ حرام ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے پیر کے نام پر فاتحہ کرتے ہیں، بڑے پیر کے نام پر وہ چیز مخصوص کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ قبروں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کے قربانیاں کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ حرام ہے۔ تو یہ سب اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کے لیے قربان کرو، اللہ کے لیے منسوب کرو۔ بھی آئے گی بات، ابھی آگے آ رہی ہے بات۔ ایک خط کا ذکر ملتا ہے احادیثی کتابوں میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا، اور اس میں فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہے اور کسی کو کم مال دیا ہے، غریب بنایا ہے۔ اس طرح سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت ظاہر کر دیں کہ امیر جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ جہاں تک ہو سکے اللہ کی دی ہوئے حقوق کو پورا کرو، انہیں ادا کرتے رہو۔ آیت نمبر 72، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے ہی جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور تمہارے لیے بیویاں بنائیں، بیٹے بنائے، پوتے بنائے، اور تمہیں رزق دیتے ہیں پاک چیزوں سے۔ اللہ ہی ہیں تو جو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر تو تسلیم کر لیتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو تو تسلیم کر لیتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غلاموں کو یعنی انسانوں کو احسان جتاتے ہوئے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے ذی عزت نہیں بنایا تھا؟ میں نے تیرے تابع گھوڑوں اور اونٹوں کو نہیں کر دیا تھا؟
میں نے تجھے سرداری میں اور آرام میں نہیں چھوڑا تھا، تو تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے سوال سے، اللہ تعالیٰ کے ہم فرما بردار رہیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، جو کوئی بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کے رزق کے مالک نہیں ہیں، نہ آسمان سے اور نہ زمین سے کچھ بھی، اور نہ یہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، جس باطل کے پیچھے، ان کی حالت تو یہ ہے۔ آیت نمبر 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم لوگ علم نہیں رکھتے، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یہ اس طرح کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں کہ اللہ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، کسی چھوٹے بادشاہ کے پاس بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں پر واسطہ چاہیے ہوتا ہے، ہاں، کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو پہلے کلرک سے، دوسرے چھوٹے لوگوں سے مل کر کے وہاں تک بات پہنچائی جاتی ہے۔ ویسے ہی اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے ان جو غیر اللہ کو کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا جو اصل ضرورت ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثالیں مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے ان مثالوں سے۔ آیت نمبر 75 میں پھر ایک مثال آ رہی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ یہ اللہ کے بارے میں جو مثالیں دیے کرتے تھے اس کے بارے میں ایک اور مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ایک ایسے غلام کا جو کہ کسی کا مملوک ہے، کسی نے آقا کا وہ غلام ہے جو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پاس سے اچھا رزق، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، کھلے میں بھی اور چھپا کے بھی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ کی تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ مثال ہے کہ ایک غلام کی مثال ہے اور ایک اس کی مثال ہے جو غلام کا آقا ہے، جس کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے ہر طرح وہ اپنی نعمتوں کو لوگوں پر نچھاور کرتے رہتے ہیں، اور جو غلام ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کو کیا دے گا۔ اگلی آیت میں 76 میں ایک اور مثال ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ عَهَدَهُمْ أَبْكَمُوا لَا يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ پھر مثال بیان کرتے ہیں دو ایسے لوگوں کی، ان میں سے ایک ہے جو بالکل گونگا ہے، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مولا پر، اپنے آقا پر بوجھ ہے، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جس طرف بھی وہ توجہ کرتا ہے کوئی بھلائی لے کے نہیں آتا۔ هل يستوي هو وما، کیا وہ برابر ہوگا اس کے، من یامر بالعدل، جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، وهو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ مثالیں ہیں غور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور کرو تو۔ جو بیکار ہے ایک شخص، دو آدمیوں میں سے مثال ہے، بالکل بیکار ہے، گونگا ہے، نہ بات کو سمجھتا ہے، نہ اختیار اس کو قدرت رکھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے، یہ جو ہے بوجھ ہے اپنے آقا پر، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جسے وہ بات کرتا ہے تو انصاف کی بات کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہ مثالیں، اس کو مفسرین نے کبھی کہیں اللہ کے نبی پر کے متعلق کہا ہے، بہرحال یہ مثالیں ہیں، ہم غور کر سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 ہے، یہاں پر میں رک جاؤں گا۔
ہاں نے غور کریں ان مثالوں پر، خود ہی غور کریں. ہاں نے کہیں کہا گیا کہ کافر اور مومن کی مثال ہے، واللہ عالم، لیکن یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ان مثالوں پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.